الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 تلک پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 1,40,000 ہوں، 1,24,000 ہوں، جو بھی تعداد اللہ نے جن جن کو اپنا نبی رسول بنا کر بھیجا، ہم ان سب کو اللہ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، دل سے ان کا احترام، ان کی توقیر، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ کے فرما بردار تھے، اس طرح رب کا فرما بردار بننے کا حکم ہمیں دیا گیا۔ یہود و نصارہ غلط فہمی میں تھے، ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا، صحیح راستہ بھی دکھایا گیا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے۔ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی۔ آیت نمبر 137 اور 138 میں نے آج تلاوت کی ہے۔
لیکن شاید ہم صرف آیت نمبر 137 کے حوالے سے ہی اس مختصر وقت میں گفتگو کر پائیں گے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے اور اس میں ایک طویل مضمون بیان ہوا ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایک جملہ ہے، لیکن اس کے اندر مضامین کا ایک سمندر پنہاں ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ آمَنُوا، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بوذی ہو، مجوسی ہو، اپنے آپ کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو مسلمان کیوں نہ کہتا ہو، سب اگر اپنے آپ کو صحیح راستے پر دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں صحیح ٹریک پر ہوں یا غلط راستے پر ہوں، کامیابی کی طرف جا رہا ہوں یا ناکامی کی طرف جا رہا ہوں، میری روش اللہ کو راضی کرنے والی ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، آخرت میں میرا ٹھکانہ جنت بننے جا رہا ہے یا معاذ اللہ جہنم بننے جا رہا ہے۔ اگر ان سارے سوالات کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہو اور یہ جستجو ہے تو پھر اپنے آپ کو یوں چیک کرو بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ پوری دنیا کا یہ اتفاق ہے کہ یہ خطاب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام سے کیا، جو رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، آپ کے صحابی تھے، آپ کے تربیت یافتہ لوگ تھے، جنہوں نے پیارے نبی کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ خواہ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت میں پیارے نبی سے، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن صحابہ کرام کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ان کا ایمان کسوٹی ہے، معیار ہے اور میرٹ ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں ایک فارمولہ بنایا جاتا ہے اور پھر ساری چیزوں کو اس پر چیک کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں ایک سیمپل بنایا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو اس کے اوپر رکھ کے چیک کیا جاتا ہے، کہیں ایک سائز بنایا جاتا ہے، اس کا پھر فرما بنا لیا جاتا ہے، ڈائی بنا لی جاتی ہے، اس میں مٹیریل بھرا جاتا ہے، جو ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو کھرچ کے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے سائز کی ایک برک نکال لی جاتی ہے، نمونہ، سیمپل۔ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، ہر ایک چیز میں ہم بڑے ایکسپرٹ ہیں، کاپی کرنے میں، 2 نمبر چیز بنانے میں، وہ کپڑا ہو، جیولری ہو، پلاسٹک ہو،
کوئی اور چیز ہو، دیکھنے کو بالکل ویسا ہی دکھے گا، لیکن گولڈ میں کیرٹس کا فرق آ جائے گا۔ کپڑے والے اس کپڑے کو چیک کر لیں گے اور وہ بتا دیں گے کہ نہیں یہ اصلی نہیں، نام وہ دے دیا لیکن وہ نام نہیں، وہ اصلی نہیں۔ جو بڑے برانڈز ہیں ان کو کاپی کیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ، اچھا ڈگریاں چیک کی جاتی ہیں، جو اصل چیز کے ساتھ 100% میچ ہو وہ اوریجنل ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان میں، لائف سٹائل میں اصل چیز کس کو قرار دیا؟ پیارے نبی کے صحابہ کو۔ اللہ ان سے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ صرف کہتا بس یہ پاس ہو گئے، اتنا بھی کافی تھا۔ یہ بھی بہت بڑی آنر تھی کہ اللہ کی طرف سے پاس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ نہیں، اس سے اوپر والا درجہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے بہت خوش ہے، یہ اس سے بڑا درجہ ہے، اللہ ان سے خوش ہے۔ اور اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے، یہ آیت کہ ان کا ایمان اسلام پسندی، دین پر عمل، ان کا پورا لائف سٹائل ہمارے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ ایک طرف نبی کے متعلق فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دوسری طرف فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ تھوڑا سا الفاظ کا ہی فرق ہے۔ اب جس کو اللہ میرٹ، سٹینڈرڈ قرار دے رہا ہو، نمونہ قرار دے رہا ہو، آج کوئی بندہ اٹھے اور اسی میں کیڑے نکالنے لگ جائے، میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہلکے سے ہلکا لفظ جہالت کو فٹ آتا ہی ہے کہ وہ بندہ جاہل ہے، نہیں پتا اس کو، غلطی پر ہے، اپنے بنائے ہوئے تم سیمپلز، سانچے، یہ سارے پیمانہ بنا لیتے ہو کہ اس پر فٹ آئے گا تو تب ہم اس کو تسلیم کریں گے، تب ہم لیں گے، تب وہ اصلی ہوگا۔ اللہ کے بنائے ہوئے سیمپل، اللہ کے دی ہوئی میرٹ، اللہ کا دیا ہوا سانچہ، اس پر تو شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، ورنہ ایمان چلا جاتا ہے۔ اور دنیا کا یہ ایک اتفاق ہے، مذہبی دنیا کا، کہ قرآن پاک کی ایک آیت، کسی ایک آیت کا انکار کر دینا اتنا ہی بڑا کفر ہے جتنا کہ کوئی شخص پورے قرآن کا ہی انکار کر دے۔ جی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں چوائس نہیں دیا گیا کہ کوئی کہے کہ میں قرآن پاک کی یہ آیت، یہ سورت مانتا ہوں اور یہ نہیں مانتا ہوں، یہ اختیار نہیں ہے۔ A to Z، الف سے یا تک، پورے کا پورا اس کو صحیح ماننا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ماننا واجب ہے، فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص، اس کا عقیدہ اس
آیت ایک آیت کے خلاف بنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود دیکھ لے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا اگر انکار اس کے عمل سے، اس کے عقیدے سے سرزد ہو رہا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب صحابہ کرام کہ گویا کے فضائل کا پورا چیپٹر کھل جاتا ہے اس آیت کے حوالے سے۔ اب 20 پہلو ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے جو اس آیت کی تفسیر میں ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال خطبے میں ہمارے پاس وقت ایک محدود ہے تو انتہائی مختصر بات کروں گا۔ ایک عمل کے حوالے سے 2 مثالیں دوں گا، ایک مردوں کی ایک عورت کی۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، لیکن ہم چونکہ یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں تو پہلے ہم مردوں کی بات کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شریعت نازل ہو رہی تھی 23 سال میں فائنل ورژن ہمارے پاس آیا۔ وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین احکام تبدیل فرماتے رہے۔ شراب، اس کے متعلق شریعت کا جو آرڈر آیا وہ 3 مراحل میں آیا۔ پہلا مرحلہ اس میں یہ کہا کہ اس میں ٹھیک ہے تمہیں کچھ فائدے بھی دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس میں نقصان بھی ہے، اور نقصان زیادہ ہیں بنسبت فائدوں کے۔ اب عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اتنی بات کافی ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم رسکی کام نہیں کرتے، جن میں زیادہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے اس طرف نہیں جاتے، تو کافی ہے کہ بھئی جب رب نے فرما دیا کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے وہیں چھوڑ دیا۔ اگلی سٹیج پر حکم آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نماز کا وقت قریب آ رہا ہو تو اس وقت نشہ نہ کرنا، کہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہو، پورے سینس میں نہیں ہوگے۔ اب یہاں سے ذرا ایک چیز اور غور کیجیے، میں نماز پڑھ رہا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، مجھے اس کا معنی آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا یہ اس زد میں نہیں آتا؟ جیسے وہاں جا کے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ ٹھیک ہے میں نے نشہ تو نہیں کیا لیکن مجھے بھی یہ پتہ تو نہیں چل رہا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے سلف صالحین، محدثین کرام، علماء کرام کا بڑا اس پر زور دیتے تھے اجمیوں کے لیے کہ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہو 5 وقت کی، اس کا معنی سیکھو، ایک ایک لفظ کا آپ کو مطلب معلوم ہو، اور جب آپ کو یہ معلوم چل رہا ہوگا نا کہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں اللہ سے، خود بخود خشوع و خضوع والی کیفیت طاری ہو جائے گی، خود بخود۔ اچھا، اب کچھ اوقات میں آ کے پابندی ہو گئی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور جب آخری اور فائنل آیت آئی کہ یہ حرام ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑ۔ اب پوائنٹ کی بات آ رہی ہے،
جب یہ کہا گیا کہ آج سے حرام ہے اور اس کو چھوڑو، صحابہ کرام کی سیرت لکھنے والوں نے برملا لکھا کہ ان کے گھر میں سٹاک تھے، بٹیاں بنی ہوئی تھیں، برتن تھے، بٹی توڑ دی، حتیٰ کہ وہ برتن تک توڑ دیے جن میں شراب بنتی تھی یا پیتی تھے یا رکھتے تھے، اور جو موجود تھی وہ گلیوں میں بہا دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں خود اسموکنگ نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے میرا وہ فلان دوست بڑا شوقین ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے ایک پیکٹ لے کے گیا، گفٹ دے رہے۔ وہ صحابہ کرام جب ان پر شراب حرام ہوئی، وہ یہ کر سکتے تھے نا کہ میرے لیے حرام ہوئی ہے، میرے یہ رشتہ دار، پڑوسی، دوست جو یہودی تھے، عیسائی تھے، وہیں اکٹھے رہتے تھے، تو مسلمان ہی نہیں تھے، کافر تھے، میں ان کو گفٹ کر دیتا ہوں۔ کہا جو چیز حرام ہے، میرے لیے حرام ہوئی، اس کا گفٹ کرنا بھی حرام۔ دیکھیں معیار، دیکھیں صحابہ کرام کا ایمان کا، نہیں کریں گے ہم یہ چیز گفٹ۔ خرید و فروخت تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ کر سکتے تھے کہ ہمارے لیے حرام ہوئی ہے، یہ تو کلمہ ہی نہیں پڑھتے، یہ تو پیتے ہیں، لہذا ان کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ بنایا کہ جو چیز میرے لیے حرام ہے وہ میں کسی کافر کو بھی نہیں بیچوں گا، اس کا بزنس نہیں کروں گا، اس کی خرید و فروخت نہیں کروں گا، اس کا منافع مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ہم سب دیکھیں، کاروباری طبقہ بھی اور ایک ایک بندہ خرید و فروخت سے جو منسلک ہے، کیا ہم نے بھی یہ معیار بنایا کہ جو چیز میری شریعت میں حرام ہے میں اس کا بزنس نہیں کروں گا؟ اس لیے اللہ نے ان کو معیار۔ اچھا، اب خواتین کی مثال، جب پردے کے احکام نازل ہوئے، صحابہ کرام عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ آج اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا کہ مسلمان خواتین کو آرڈر کر دیجئے کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کون آ رہی ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا۔ تو گویا کہ مغرب کے قریب وہ واپس گئے اپنے گھروں میں، کھانا کھایا جو کچھ بھی، اور اس کے بعد اپنی اپنی فیملیز کو بتا دیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب واپس گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کہ مدینہ منورہ کا یہ کلچر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیڈول دیا ہوا تھا دن اور رات کا، جو ٹائم ٹیبل اور جو اسکیڈول تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کا ڈنر بھی عشاء کی نماز سے پہلے ہے۔ عشاء کی نماز اس دن کا آخری عمل، عشاء کے فوراً بعد سو جانا ہے اور اپنے گھر کی لائٹ آف کر دینی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ گھروں میں دیا جل رہا، تو میرے دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو کوئی پرابلم ہو، کوئی بیمار، کوئی اس طرح کی تکلیف میں ذرا خبر تو لوں۔ ایک گھر میں گئی، دوسرے گھر میں گئی، ایک ہی چیز دیکھی
کہ وہ صحابیات، وہ مومن خواتین جنہوں نے ابھی ابھی اپنی شوہر کے زبانی رسول اللہ کا یہ حکم سنا تھا پردے کا، اس کے لیے صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی تیاری کر رہی ہیں اور اپنے نقاب تیار کر رہی ہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جمعہ بازار لگے گا تو میں خرید لوں گی، شوہر کو تنخواہ ملے گی پہلی تاریخ پہ تو اس وقت لے آؤں گی، ابھی آج ہی تو حکم نازل ہوا ہے، چند دنوں میں بنا لیں گے۔ کیا ایمان تھا کہ نہیں، آج حکم پتہ چل گیا، اب صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے میری تیاری مکمل ہونی چاہیے کہ کسی وقت بھی نکلنا پڑے تو میرا اس آرڈر پر عمل ہو۔ یہ ہے ایمان جس کو اللہ نے اپریشیٹ کیا اور اس کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ باقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام کا اللہ اکبر ادب اور احترام کا جو معاملہ تھا، وہ تو زندگیاں ختم ہو جائیں بندہ بیان نہیں کر سکتا، ایک طویل سلسلہ ہے۔ آج اگر وہ چیز اس طریقے سے بیان کی جائے تو لوگ کہیں گے شاید وہ پاگل تھے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ جو کبار تابعین میں سے تھے، صحابہ کرام کے فوراً بعد والا زمانہ، ہم تو 2020 اب ختم کر رہے ہیں نا، 1500 سال گزر گئے ہمیں، ان کو تو بمشکل ابھی 50 60 سال 70 سال گزرے تھے۔ اس وقت ان سے جب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ صحابہ کرام کتنے واقعات ہمیں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، تو ذرا بتائیے تو صحیح کہ وہ کیسے لوگ تھے، آپ کو ایک دو جملوں میں مختصر بات ہمیں بتائیں۔ اب وہ سنیں ان کے الفاظ حضرت حسن بصری کے، کہا کہ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تم انہیں انسان نہ سمجھتے، وہ اگر آج تمہیں دیکھ لیں تمہیں مسلمان نہ سمجھیں۔ تم اگر انہیں دیکھتے تو انسان نہ سمجھتے، مطلب یہ تھا کہ بھائی آپ اپنی 10 مجبوریاں گنتے ہو، میری جاب، میری فیملی، میری نوکری، میرا فلاں میرا فلاں میرا فلاں، اس لیے میں اس پر عمل نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ۔ وہ فرشتے تھے کیا؟ ان کے ساتھ یہ مسائل نہیں تھے؟ ان کے ساتھ ہم سے زیادہ پرابلمز تھیں، لیکن انہوں نے کسی پرابلم کو شریعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ کیا آپ انہیں انسان نہ سمجھتے، یعنی فرشتہ سمجھتے کہ ان کے ساتھ جیسے کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کس طریقے سے سارے احکام پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ اگر آج تمہیں دیکھ لیں تمہیں مسلمان نہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ہماری حالت اگر آج دیکھیں تو تعجب کریں گے کہ ایسے جگاڑو آدمی بھی مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جو ہر معاملے میں بھاگنے کے لیے اپنے لیے رعایت رخصت تلاش کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اللہ اکبر، ہلا دینے والی بات کی امام حسن بصری نے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن میں آخری بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان کے ساتھ محبت ہمارا عین ایمان ہے، ان کا احترام ہمارا عین ایمان ہے، ان کو کاپی کرنا ہمارا عین ایمان ہے۔ خود اللہ رب العالمین کا حکم جو اس آیت میں آیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی کے ایک ایک صحابی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صحابہ کرام جیسا ایمان، تقوی، عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔